بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسانوں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی وسعت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس مبارک سلسلے کا اختتام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے، ساتھ ہی ساتھ جو کہ آج کی ویڈیو کی غرض و غائد ہے، اس بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا کہ حضرت حوا علیہ السلام کتنی بار حاملہ ہوئیں اور کتنے بچے انہوں نے جنم دیے اور ان کی وفات کب ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہ حکم دینا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ کرۂ ارض سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زباں کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے ان کے منہ سے اللہ کی حمد نکلی، پھر اللہ تعالیٰ نے یرحمک اللہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، روح پھونکی، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تو ہم نے کر ہی دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا جنت میں رہنا اس بارے میں بتاتے ہیں۔ یوں تو جنت میں تمام آسائشیں، نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرماتے ہوئے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا جبکہ وہ سو رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائیں اور جہاں سے چاہیں بلا روک ٹوک کھائیں، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا اور نہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجرہ ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں بے پردہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو سوچنے پر مجبور کر دیا
اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائیں۔ اس نے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت اماں حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجرے ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پر راضی نہ تھے، لیکن پھر حضرت اماں حوا علیہ السلام کے مسلسل اس پر بادل نخواستہ وہ بھی راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پوری طور پر چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں۔ ان پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درخت کے پتوں کو توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا کہ میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے، نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے، جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو جدہ میں اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر اتارا گیا۔ حضرت سخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا، لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ عرض کیا، ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیا اور وہ دانے وزن میں ان دونوں کے دانوں سے 1,00,000 درجے زیادہ تھے۔ وہ دانے اگے، حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو بھوسے سے جدا کیا، پھر صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد اسے کھایا۔ اب در حقیقت جو سوال تھا، اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ حضرت اماں حوا علیہ السلام کتنی بار حاملہ ہوئیں اور کتنے بچوں کو انہوں نے جنم دیا۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام جنت میں ناز و نعمت میں تھے، لیکن ابلیس جو کہ سانپ کے منہ سے بولتا تھا، اس نے مور کی مدد سے انہیں دھوکہ دیا اور ممنوع پھل کو پہلے حضرت حوا علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنتی پھل دیکھنے کی خواہش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے 2 سیب لے کر حاضر ہو گئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدائے رحمان فرماتا ہے، ایک سیب آپ کھائیں اور دوسرا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کھلا دیں، پھر حق زوجیت ادا کریں، میں تم دونوں سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا کروں گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے کے مطابق عمل کیا، جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، ان دنوں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا
حمل ٹھہر چکا تھا۔ جب مدت حمل پوری ہوئی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت ہوئی تو ساری فضا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت اور اس کی نعمتوں کا اشتیاق ہوتا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بوسہ لے لیتے اور ان کی پاکیزہ خوشبو کو سونگھتے، اور جب ان کی پاکیزہ مہک سونگھتے تو فرماتے ہیں فاطمہ انسانی حور ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غسل کر کے سوتی اور بعض دفعہ حالت جنابت میں ہی وضو کر کے سو جاتی۔ ناظرین، افضل یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنی جلدی ہو غسل کر لیا جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غسل کرنا بھول ہی نہ جائیں۔ کھانے پینے، سونے اور عورتیں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جنابت کی حالت میں وضو کر لیں تو یہ افضل ہے۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے تھے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کافر کی لاش اور خلوق خوشبو لگانے والا اور جنبی شخص جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ جنت میں باغات ہیں، وہ عالم غیب میں ہے اور جنت بروز قیامت ملے گی۔ جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت دیدار خدا بندی ہے۔ جنت کی 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی ہے۔ اس کا گارا خالص مشک کا ہے، اس کی بجری موتی اور یاقوت کی ہے، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا، ہمیشہ رہے گا، کبھی نہ مرے گا۔ اس کے کپڑے نہ گلیں گے اور نہ ہی ان کی جوانی فنا ہوگی۔ جنت کی 100 منزلیں ہیں اور منزل کا فاصلہ ایسے ہے جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ ایک عرابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر پوچھا، کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت عطا کی تو وہاں تیرے لیے ہر شے ہوگی جو تیرا دل چاہے گا اور آنکھیں پسند کرے گی۔ اہل جنت کا قد حضرت آدم کے قد کے برابر ہوگا۔ ان کا قد 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا تھا، اور جنت میں ہمارا قد بھی 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا ہوگا۔ انشاءاللہ کوہنی سے لے کر ہاتھ کی بڑی انگلی تک کو ایک شرعی ہاتھ کہا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 18 سے 19 انچ کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے 90 یا 95 فٹ لمبا اور 10.5 سے 11 فٹ چوڑا بنتا ہے۔ اہل جنت کے جسم پر بال نہیں ہوں گے اور ان کے چہروں پر داڑھی مونچھ بھی نہیں ہوگی، صرف سر کے بال اور پلکوں کے بال ہوں گے۔ جنت میں جنتی کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے اور نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ کریں گے، نہ ناک سنکیں گے۔ ایک ڈکار آئے گا اور مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا۔ ان دونوں سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی جنت میں جمع بھی کریں گے، جس سے مشک کی طرح کا خوشبو جیسا پسینہ آئے گا۔ جنت میں ایک مرد کو 100 مردوں جتنی طاقت دی جائے گی۔ جنت میں جنتیوں کی عمر 30 سال ہوگی اور مزید کبھی نہیں بڑھے گی، اور یہ 30 سال قمری ہیں۔ اگر انہیں سورج کے سالوں میں تبدیل کیا جائے تو 29 سال 1 ماہ اور 8 دن بنتے ہیں۔ اس عمر میں تو آدمی بالکل جوان ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ 30 سال کے اٹھائے جائیں گے۔ پھر اگر کوئی جنتی ہوگا تو اس کو حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک دیا جائے گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیا جائے گا، حضرت ایوب علیہ السلام کا دل دیا جائے گا، اور عمر 30 سال ہی رہے گی۔ اور اہل جہنم کی عمر بھی 30 سال ہی رہے گی، لیکن ان کا جسم پہاڑ جتنا پھول جائے گا۔ جنت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، اور جب جنت میں رات ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا،
بلکہ پردے گرا دیے جائیں گے، جس سے جنتیوں کو پتہ چل جائے گا کہ اب رات ہو گئی ہے۔ جنت میں سورج نہیں ہوگا بلکہ عرش سے ایک نور نکلے گا جس سے جنت میں روشنی ہوگی۔ جنت میں نیند نہیں ہے، جنت میں تھکاوٹیں نہیں ہیں۔ سب سے ادنا جنتی کو اللہ تعالیٰ 80,000 نوکر دے گا اور 72 بیویاں دے گا۔ سب سے ادنا جنتی بھی اپنی نعمتوں، باغات، تختوں اور بیویوں کو 1000 برس کی مسافت تک دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہوگا جو صبح اور شام اللہ کے چہرے کی طرف دیکھے گا۔ روایت میں ہے کہ جب تک آدم کا عقل سالم تھا اس نے یہ ممنوع پھل نہیں کھایا۔ اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام نے شراب پلائی اور پھر اسے اس درخت کے پاس لے گئیں اور اسے ممنوع پھل کھانے کے لیے کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام امر الہی کی مخالفت اور ممنوع پھل کو کھانے کے بعد جنت سے باہر نکالے گئے۔ مستحق سزا کے علاوہ حضرت حوا علیہ السلام کو اس کے بعد دوسری تمام عورتوں کو بہت سی سزائیں جیسا کہ ماہواری، حمل زچگی، درد دی گئی۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اتریں۔ توبہ کے بعد عرفات کے مقام پر ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ انہوں نے حج کے بعد اعمال کو بجا لایا اور حضرت حوا علیہ السلام کو پہلی بار ماہواری ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اپنے پاؤں مارے اور آب زمزم جاری ہوا اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ 20 بار حاملہ ہوئیں اور 40 بچوں کو جنم دیا۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام کی وفات حضرت آدم علیہ السلام کے 1 سال بعد ہوئی اور انہیں ان کے جوار میں سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام جدہ پر اتریں اور وہیں پر مدفن ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔